الحاد کی جو سوچ ہے وہ انتہائی غیر فطری سوچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کر دیا جائے۔ اس کے بارے میں در حقیقت سوچ رکھنا اور اس جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو جھٹلانا، یہ در حقیقت جو ہے ایک رد عمل ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوا ہے۔ ہسٹوریکلی ہم دیکھیں تو یورپ میں یہ ایک رد عمل پیدا ہوا۔ مذہب کا جو جب اقتدار تھا کلیسا کا، جیسا کہ میں اپنے ابتدائی لیکچرز میں اشارہ کر چکا ہوں کلیسا کے مظالم کے حوالے سے، تو کلیسا کا جب اقتدار تھا تو اس نے مظالم ڈھائے اور بڑی ہی غیر معقول سی باتیں عقائد کے نام پر، ریلیجن کے نام پر، مذہب کے نام پر لوگوں سے تسلیم کروائیں۔ نتیجتاً لوگ مذہب کے باغی ہونا شروع ہو گئے۔ ایک طویل عرصہ لگا، اس میں ایک طویل مدت لگی اس میں کہ لوگوں نے مذہب کے خلاف بغاوت کرنا شروع کر دی، تو مذہب کو غیر معقول قرار دیا گیا۔ کلیسا نے دوسری طرف یہ دکھایا، میں واضح کر چکا ہوں یہ ساری باتیں، کہ اس نے سائنس کو ریجیکٹ کر دیا۔ نہ صرف سائنس کو ریجیکٹ کیا، مسترد کیا، بلکہ جو سائنس پڑھنے والے تھے، سائنسدان تھے جو، ان کے اوپر مختلف قسم کے مظالم ڈھائے۔ نتیجتاً کیا ہوا کہ وہی کہ سائنس جو ایک نیوٹرل علم ہے، جو ایک غیر جانبدار علم ہے، اس کو استعمال کیا گیا مذہب کے خلاف۔ اس کو اس طریقے کے ساتھ ایکسپلین کیا گیا، انٹرپریٹ کیا گیا کہ وہ مذہب کے خلاف ہونا شروع ہو گیا۔ حالانکہ فی نفسہ ہی جو سائنس ہے، وہ سائنس کے اندر یہ مخالف مذہب چیز نہیں ہے۔ بھائی دیکھیں، سائنس کی جو بیس ہے وہ آبزرویشن ہے، وہ مشاہدہ ہے۔ یہ جو ایک فرضی سائنس ایک قسم بنا ڈالی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سائنس فرضی نہیں ہے، سائنس کی تو بیس ہی مشاہدہ ہے۔ وہ در حقیقت بنائی ہی فرضی سائنس اس وجہ سے ہے کہ مذہب کا انکار کیا جائے۔ سائنسدان کہہ رہا ہے تو کیا سائنس ہو گئی ہے؟ بھائی سائنس کی تو بیس ہی مشاہدہ ہے، اور سائنس کا میدان ہی اور ہے، مذہب کا میدان اور ہے۔ آپ کس طریقے سے ان دونوں کے درمیان کلیش پیدا کر سکتے ہیں؟ تو یہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ ہاں، یہ ریاکشن ہے، رد عمل ہے کلیسا کا۔ دوسری جو چیز ہے جو یورپ کو اس طرف لے کر گئی، وہ یونانی اور رومی تہذیب ہے کہ یورپ نے کلیسا کے خلاف بغاوت کی اور مذہب کو ریجیکٹ کر دیا، اسے زندگی کے تمام معاملات سے نکال دیا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہی نکلا کہ انہوں نے اپنے لیے جو اس لیے راہیں متعین کی اور جس مذہب کی طرف وہ لپکے یا جس کی طرف وہ بڑھے، وہ مذہب ان کے ہاں، یا وہ فکر، وہ سوچ جو مذہب کی وجہ سے جو ایک فکر میں خلا پیدا ہوا تھا سوچ میں، تو اس سلسلہ میں جب وہ آگے بڑھے تو وہ یونانی اور رومی عقائد کی طرف بڑھے۔ یونانیوں کے ہاں ہم دیکھیں تو دیومالائی تصورات پائے جاتے ہیں۔ وہ بتوں کے بارے میں اور خداؤں کے بارے میں بڑے عجیب و غریب ان کے تصورات ہیں کہ وہ جو ہے خدا آپس میں لڑتے ہیں، کوئی خدا غالب آ جاتا ہے۔ غیر معقول سی کہانیاں ہیں جو یونانیوں کے ہاں مذہب کے بارے میں یا خدا کے بارے میں پائی جاتی ہیں، لیکن تصور خدا بہرحال ان میں بھی موجود تھا۔ اسی طریقے کے ساتھ ہم اگر رومیوں کو دیکھیں تو رومی تہذیب کے اندر ہمیں آبزرویشن، مشاہدے کی بڑی اہمیت نظر آتی ہے۔ تو رومی مشاہداتی حقائق کو بہت زیادہ اور مادی حقائق کو بہت زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے۔ تو یونانی اور رومی تہذیب جو ہے یہ مغرب کے لیے رہنما ثابت ہوئی اور انہوں نے اسی طرف اپنا جو ہے رخ کیا۔ ایک تو کلیسائی رد عمل، دوسرا یونانی اور رومی تہذیب، تیسرا سائنسی نظریات جو سائنس کے نام پر پیش کیے گئے۔ ڈارون کا نظریہ ہے ارتقاء، اس حوالے سے بھی میں بات کر چکا ہوں پہلے۔ ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے کہ جس کے ذریعے جس کو یا اس طریقے سے انٹرپریٹ کیا گیا کہ خدا کو نظم کائنات سے یا تخلیق کائنات سے بے دخل کرنے کی کوشش کی گئی۔ ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے، یا پھر کارل مارکس ہے، اس کا جو ہے کمیونزم کا جو نظریہ ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ ڈرخائم ہے، اس کا جو نظریہ ہے اجتماعیات کے باب میں، کامن سینس کا یا عقل عام کے حوالے سے جو اس نے باتیں کی ہیں۔ تو یہ سارے نظریات در حقیقت پیش کیے گئے
کہ کس کے لیے؟ مذہب کو ختم کرنے کے لیے۔ تو ایک تو کلیسائی رد عمل، دوسرا یونانی اور رومی تہذیب، تیسرا سائنسی نظریات، اور چوتھی چیز جو بہت ہی اہم ہے جسے آپ کسی صورت بھی نظر انداز نہیں کر سکتے اور جس کے حوالے سے بھی میں پہلے بات کر چکا ہوں، وہ یہودی سازشیں، کہ یورپ میں یہود نے باقاعدہ طور پر الحاد کو وسیع پیمانے پر منظم طریقے کے ساتھ پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے یہ جو ہے اپنا پورا ایک منصوبہ سازی کے تحت، منصوبہ بندی کے تحت یہ کیا کہ انہوں نے کہا امیوں کو مذہب سے بے دخل کرو، مذہب ایک ریزسٹنس پاور ہے، قوت مدافعت ہے، لہذا مذہب کا خاتمہ ہونا چاہیے، تو تاکہ ہمیں رسپیکٹ ملے، ہم برابر درجے کے شہری ہو جائیں، قیادت ہم کرنے دیں، دنیا کی قیادت ہم کریں۔ تو یہودی سازشیں تھیں جو در حقیقت بڑے طریقے کے ساتھ اس کو الحاد کو